من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، اور سند فضیلت حاصل کرنے والی اس مدرسے کی طالبات اور اسلامی خواتین، اس وقت ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں ایک بہت ہی مبارک تقریب میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ مقصود جتنا عالی اور بلند ہوگا، مجلس کا مقام یہ بھی اتنا ہی عالی اور بلند ہوگا۔ چونکہ اس وقت ہماری حاضری علم وحی، علم نبوت، یا دوسرے الفاظ میں احادیث مبارکہ، یا اور تخصیص کر دیں تو اختتام بخاری کے عنوان پر ہوئی ہے۔ نسبتوں کی بنیاد پر رتبے متعین کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی فقیر، تنگ دست، بے حیثیت، خستہ حال انسان کا بہت خوبصورت لڑکا بھی ہو تو بھی اس کو عظمت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کی نسبت کسی تنگ دست کی طرف ہے، کسی خستہ حال انسان کی طرف ہے۔ لیکن بادشاہ کا اگر لنگڑا بچہ ہو تو بھی اس کو عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ بادشاہ کا ہے۔ چاہے اس کا اپنا ذاتی عیب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن نسبت اس عیب کو چھپا دیتی ہے، اور نسبت ادنا اور گھٹیا ہو تو وہ اچھے اچھے کمالات پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا حال پہلے یہ تھا کہ اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن پھر اللہ کی جانب سے آزمائش آئی تو اس کے نتیجے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت بھی ختم، اور پورا کنبہ گھرانہ یہ بھی ختم ہو چکا۔
ایک بہت زیادہ آزمائش کے دور سے ان کو گزارا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش پر، اس امتحان پر حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، فاستجبنا له ووهبنا له اهله ومثلهم معهم من عندنا وذکرى للعابدین۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ نے پہلے جتنا کنبہ اور خاندان دیا تھا اس میں بھی اور برکت دے دی، اور بڑا کنبہ، بڑا خاندان، بڑا گھرانہ عطا فرمایا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی اللہ نے پھر خوب نوازا۔ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اور اس درمیان آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گری۔ میں کوئی قصہ نہیں ذکر کر رہا ہوں، میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حدیث کی مستند کتابوں میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء، آسمان کے چھت کے نیچے تمام کتابوں میں قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ سونے کی ٹڈیاں گری۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کپڑے پہنے، اور کپڑے پہن کر وہ سونے کی ٹڈیاں سمیٹنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ندا کروائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پکار کر کہا گیا، اما اغنیتک عما ترى، اے ایوب، جو سونے کی ٹڈیاں آپ دیکھ رہے ہو، کیا اس سے ہم نے تم کو بے نیاز نہیں کیا؟ ہم نے تم کو اتنا مال و دولت نہیں دیا کہ اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، بلا یا رب ولکن لا غنی عن برکتک، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد، لیکن میں یہ سونے کی بنیاد پر، سونے کی ٹڈیاں ہیں اس بنیاد پر اس کو نہیں جمع کر رہا، اس کو نہیں سمیٹ رہا ہوں، بلکہ میں اس بنیاد پر اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ آپ نے جو ہے وہ بھیجی ہے، یہ آپ نے نازل، آپ کی نسبت کی بنیاد پر میں اس کی قدر کر رہا ہوں، مال ہونے کی بنیاد پر اس کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ نسبت ہے دوستو۔ جب ایک دروازہ، ایک کھڑکی اور ایک پنکھا اپنے گھر میں ہم اب لگاتے ہیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی توڑ ڈالے، کوئی اس سے کھیلے تو بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہی دروازہ، یہی کھڑکی، یہی سامان، یہی پنکھے اگر مسجد میں جو ہے وہ وقف کر دیے جاویں، مسجد میں لگا دیا جاویں، تو وقف کرنے والا واقف کا بیٹا بھی اگر اس سے کھیلنا چاہے تو وہاں پر تیور بدل جاتے ہیں، وہاں پر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تیرے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ کہہ کر ڈانٹا جا رہا ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہی چیز یہاں لگتی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہی چیز مسجد میں اللہ کے گھر میں لگتی ہے، وہاں اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے فوراً جو ہے اس کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ وہ فرق نسبت کا ہے، یہاں اس کی نسبت ہماری طرف ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری طرف جس چیز کی نسبت کی جائے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو چکی ہے، اللہ کے گھر کی طرف نسبت ہو چکی ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، کوئی بھی اس سے کھلواڑ کرے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ نسبتوں کا فرق ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ ہم ایک بہت بڑی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، بہت بڑی نسبت پر۔
اس ذات کے کلام کی نسبت پر جس کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات وحی کی ترجمان ہوتی ہے، جس کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر کلام اللہ کا کلام سمجھا جا رہا ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اللہ کا بندہ بول رہا ہے لیکن وہ کلام ہے اللہ کا جو نبی کی زبان سے جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور کیسا کلام ہے، کیسا کلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منی حدیثا الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کسی کے پاس بھی اتنی زیادہ حدیثیں نہیں تھی جتنی زیادہ حدیثیں میرے پاس۔ سوائے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، یعنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث میرے پاس، یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ لیکن مجھ سے زیادہ اگر کسی کے پاس حدیثیں تھی تو وہ صرف ایک صحابی تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے لکھے ہوئے کا وزن بھی زیادہ ہوگا، لکھے ہوئے کی حفاظت بھی زیادہ ہوگی، جو نہیں لکھے گا وہ فراموش بھی ہو سکتا ہے، وہ بھلایا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ میرے پاس سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ حدیثیں کس کے پاس ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ کنت اکتب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہتنی قریش۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احادیث مبارکہ لکھا کرتا تھا لیکن قریش نے مجھے روک دیا۔ قریش نے یعنی جو صحابہ کرام قریشی تھے انہوں نے مجھے روک دیا اور یہ کہا کہ انما ہوا بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہے۔ غصے کی حالت میں آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو آپ کے لیے نازیبا ہو، جو باطل ہو، جو غلط ہو، تم اس کو لکھ دو گے تو تمہارے لکھنے کی وجہ سے یہ قیامت تک آپ کی طرف منسوب ہو کر بیان کی جائے گی، حالانکہ غصے کی وجہ سے وہ بات باطل ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی احادیث مبارکہ لکھا کرتا تھا، لکھتا ہوں، لیکن قریش نے مجھے لکھنے سے روک دیا، تو اب میں کیا کروں؟ اور قریش جو ہے لکھنے سے روکنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بشر ہے، بشری تقاضے سے آپ کی زبان مبارک سے کوئی ناحق بات نکل جاویں، کوئی نامناسب کلمہ نکل جاویں، کوئی نازیبا بات آپ کی زبان سے نکل جاویں اور تم لکھ لو اور آپ کی طرف منسوب ہو کر وہ قیامت تک چلتی رہیں، یہ نامناسب جو ہے وہ کام ہے۔ اس لیے اب میں کیا کروں؟ لکھوں جیسے پہلے لکھتا تھا یا قریش جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے لکھنا بند کر دوں؟ میں اس کلام کی بات کر رہا ہوں۔
احادیث مبارکہ کی. یہ کس ذات کا کلام ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ وحی کا ترجمان قرار دیا گیا، اس ذات کا جو ہے یہ کلام ہے. اور وہ ذات کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات پوچھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی جو ہے اٹھائی، منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اکتب، اے عبداللہ لکھا کرو، واللہ لا یخرج منہ الا الحق. عبداللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تمہارے نبی کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ وہ کلام ہے. اس کلام کی نسبت پر ہم جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کلام کی نسبت پر. اور یہ علم نبوت کا ترجمان ہے. علم نبوت کا ترجمان، علم الہی کا ترجمان قرآن پاک ہے، علم نبوت کا ترجمان احادیث مبارکہ ہے. اور یہی دو ذخیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے چھوڑ کر گئے ہیں. آپ نے اپنے تاریخی خطبے میں، جس میں 1,00,000 سے زائد قدسیوں کی جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطاب فرمایا، اس خطاب میں آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی. میں تمہارے درمیان دو بہت غراں قدر، دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اور یہ گارنٹی دے کر جاتا ہوں، یہ ضمانت جو ہے وہ دے کر جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ان دو میں سے ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا جو ہے وہ میری سنتیں ہیں. یہ سنت کے ترجمان جو ہے وہ کتابیں، احادیث مبارکہ کی کتابیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھی گئی ہے، جس کا آج اختتام ہو رہا ہے. اور اس اختتام کے لیے کرسی صدارت پر حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ یہ تشریف لا رہے ہیں. آپ کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے عارضی طور پر بندے کو جو ہے وہ بٹھا دیا گیا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کی تصنیف کے بعد، اس کتاب کی تالیف کے بعد، کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجتاً، میں نے اس اپنی کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک حجت بنائی ہے. بخاری شریف، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری یہ کتاب بخاری شریف میرے اور اللہ کے درمیان ایک دلیل ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے احادیث صحاح کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے. اس سے پہلے احادیث کو جمع کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث مبارکہ کو لکھا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو ذخیرہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جمع فرمایا، اس ذخیرے کو انہوں نے ایک صحیفے کی صورت میں محفوظ رکھا تھا. اس صحیفے کا نام حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے الصادقہ رکھا تھا. الصادقہ کہ معنی سچا ذخیرہ، الصادقہ. بڑے وجد میں آ کر اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے تھے اور اس کے بعد یہ فرماتے تھے کہ اما الصادقۃ فصحیفۃ کتبتها من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیفہ صادقہ، یہ صادقہ نام کی کتاب، یہ تو وہ کتاب ہے جس کو میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر جو ہے وہ جمع کی ہے. آپ کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی، بعد میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، لیکن باقاعدہ جو ہے وہ سرکاری دفتر کے اعتبار سے، سرکاری محفوظ ذخیرے کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کو جو لکھا گیا وہ سن 99 ہجری میں لکھا گیا.
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ امیر بنائے گئے۔ تاریخ اسلام میں جن خلفاء کو تعظیم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ان میں خلفائے راشدین صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور اس کے بعد ایک خلا سا نظر آ رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ 50 سال کے زمانے کے گزرنے پر یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کے طور پر ایک اور خلیفہ جو ہے مقرر کرواتا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ سلیمان ابن عبد الملک یہ اموی بادشاہ تھا۔ سلیمان ابن عبد الملک اس کی وفات ہو رہی ہے۔ اس وفات کے موقع پر سلیمان ابن عبد الملک نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کروں، لیکن سلیمان کی اولاد یہ چھوٹی تھی اور عالم اسلام کا رقبہ یہ بہت بڑا تھا، اور یہ اولاد صغار ہونے کی وجہ سے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں تھی کہ اتنے بڑے عالم اسلام کے نظام کو وہ سنبھال سکے۔ تو سلیمان ابن عبد الملک نے اپنا جو پرائیویٹ سیکریٹری تھا، اپنا جو آفیشیل ایڈوائزر تھا، رجا ابن حیوہ رحمہ اللہ، ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا اور یہ کہا کہ میں تو دنیا سے اب جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں اپنا کوئی نائب، اپنا کوئی خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے مشورہ دو۔ مشورہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف میں 2 جگہ پر یہ روایت نقل کی ہے، المستشار مؤتمن۔ ایک تو ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ذکر کی ہے۔ واقعہ تو میں پورا ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے آپ کی مہمان نوازی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر بھی ہے اور عمر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں حضرات کی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو الہیثم کے کوئی خادم نہیں ہے، وہ اپنا سارا کام خود کر رہے ہیں۔ تو آپ وہاں سے جب نکلے تو ابو الہیثم سے آپ نے پوچھا کہ اما لک من خادم، ابو الہیثم تمہارے پاس کوئی خادم، کوئی نوکر نہیں ہے؟ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذا اتانا عبد فاتنا، کہ جب ہمارے پاس غلام آ جاویں، جب ہمارے پاس کچھ قیدی آ جاویں اور تمہیں پتہ چلے تو تم ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں جو ہے وہ ایک غلام دیں گے۔ آئے غلام، قیدی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہنچے۔ ابو الہیثم نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے وعدہ فرمایا تھا میں غلام لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خذ ایہما شئت، یا ابو الہیثم ان دونوں غلاموں میں سے جو غلام تمہیں پسند ہو وہ لے لو۔ حضرت ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اختر لی، آپ میرے لیے ایک چن لیجئے، آپ خود متعین کر کے مجھے جو ہے وہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ھذا فإنی رأیتہ یصلی، اے ابو الہیثم یہ غلام لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی یہ دیندار غلام ہے، اور میرا جو ہے مشورہ یہ ہے کہ اس کو لے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاویں وہ صاحب امانت ہوا کرتا ہے، جس سے مشورہ لیا جاویں وہ امانت داری کا پاس و لحاظ کرے۔ کیسے پاس و لحاظ کرے؟ فَإِذَا اسْتُشِيرَ أَحَدُكُمْ
فَلْيُشِرْ بِمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ، جب تم میں سے کسی سے مشورہ طلب کیا جاویں تو وہ ایسا مشورہ دے کہ اگر یہی معاملہ مجھے پیش آتا میں کیا کرتا، میں کیا صورتحال اختیار کرتا۔ اس مشورہ طلب کرنے والے کی جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اپنے ساتھ اس واقعے کو چسپاں کرو اور اس کے بعد اپنے متعلق فیصلہ کرو کہ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے۔ جو دل تمہارا تمہیں مشورہ دے وہ سامنے والے کو مشورہ دو، یہ مطلب ہے المستشار مؤتمن۔ تو سلیمان ابن عبد الملک نے رجاء ابن حیوہ رحمہ اللہ سے مشورہ طلب کیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنا کوئی نائب اور خلیفہ جو ہے مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس کو مقرر کروں، آپ مشورہ دیجئے کہ میں کس کو جو ہے مقرر کروں۔ حضرت رجاء ابن حیوہ رحمہ اللہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی، آپ اپنے بہنوئی، یہ عمر ابن عبدالعزیز چچا زاد بھائی بھی ہے سلیمان ابن عبد الملک کے، اور بہنوئی بھی ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک کی بہن فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے باب میں مشورہ دیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے باب میں، اور اس مشورے کے مطابق سلیمان ابن عبد الملک نے اپنا جانشین اور اپنا نائب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جو ہے مقرر کیا ہے۔ یہ سن 99 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مفکر ملت سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ نے رجال الدعوت والفکر، یہ عربی میں حضرت کی کتاب ہے، اسی کو جو ہے اردو میں جو ہے وہ لکھا گیا تاریخ دعوت و عصیمت، اس میں حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا، اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجاء ابن حیوہ 100 حج کرتے تو اس 100 حج کرنے پر رجاء ابن حیوہ کو وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو اجر و ثواب رجاء ابن حیوہ کو ان کی اس مشورے پر ملے گا۔ کیوں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی عدل و انصاف والی سلطنت کی یادگار جو ہے وہ قائم ہوئی، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جمع احادیث کے باب میں اپنے زمانے کے محدثین کو متوجہ فرمایا۔ انظروا ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَجْمِعُوهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جہاں کہیں بھی جس کے پاس بھی پائی جا رہی ہے اس کو لکھ لو، اور انما یکتب العلم من اہل العلم، کسی عام ایرے گیرے نٹھو کھیرے سے کوئی روایت نہ لی جاویں، اہل علم کے پاس سے روایت لی جاویں۔ اور اس موقع پر 2 آدمیوں کو خاص طور پر جو ہے وہ یاد فرمایا، ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی جو بیٹی ہے عمرہ، ان کی روایتیں جمع کرنا، اور دوسرے نمبر پر حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کی روایات کو جو ہے وہ جمع کرنا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت کی ہے، مائیں بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ سند فضیلت حاصل کرنے والی طالبات بھی جو ہیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کو جو ہے وہ دیکھے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ یہ تابعی ہے، صحابی نہیں۔ ایک قول کے مطابق سن 20 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے 9 سال کے بعد۔ دوسرے قول کے مطابق سن 23 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے 12 سال کے بعد، اور تیسرے قول کے مطابق سن 27 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے جو ہے وہ 16 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ جس زمانے میں بھی ہوئی ہو، لیکن ہے تابعی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں،
حضرت اسما یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. حضرت اسما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی اپنی بہن سے کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارے بیٹے حضرت عروہ کو حضرت عروہ تو بعد میں بنے ہیں، عروہ کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی تربیت کروں گی. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ درخواست منظور کر لی، اور یہ درخواست منظور کر کے حضرت عروہ رحمہ اللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کی پرورش کی، تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی علم ہے وہ پورا علم حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کی ذات کی طرف جو ہے منتقل ہو چکا ہے. اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ ان دو حضرات کی احادیث کو خاص طور پر جو ہے وہ جمع کیا جائے. تو بہرحال یہ سرکاری عنوان سے، سرکاری دفتر سے احادیث مبارکہ یہ پہلی صدی کے جو ہے وہ اخیر میں جو ہے وہ جمع کی گئی. اس کے بعد پھر آگے چل کر ایک صدی گزرتی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ احادیث میں ایک امتیازی کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ احادیث میں جو صحاح ہے اس کا ذخیرہ جو ہے وہ الگ کر کے امت کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے، جس کا آج اختتام ہو رہا ہے. حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کی عمر مبارک میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، تشریف لا چکے ہیں. اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.